ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز حالیہ زمانے تک یہ ٹیلی ویژن کے سب سے مقبول پروگرام تھے اور ان کی مقبولیت کا وہی عالم تھا جو کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی کے ڈرامے کا تھا، جبکہ یہ کہا جاتا تھا کہ 8 بجے سے 9 بجے تک ملک کی سڑکیں جو ہیں وہ سنسان ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنے ٹی وی لانجز اور گول کمروں میں بیٹھ کر اپنی کرسیوں صوفوں پر جم کر انہی ڈراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ جو بھارتی فلمیں ہیں ان سے بھی زیادہ پاپولر جو ہیں وہ پاکستانی ڈرامے ہیں۔ لیکن جیسے اس ڈرامے کا دور آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا اور آج صرف وہ ایک یاد بن کے رہ گئے ہیں، اسی طرح یہ جو ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز ہیں ان کی مقبولیت میں کا بھی وہ عالم نہیں جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب لوگ ان کے متعلق بھی بہت ساری شکایات لاتے ہیں اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم شاید ان ٹاک شوز کو اتنے غور سے نہیں دیکھتے اور اتنے جم کے نہیں دیکھتے، یا اتنی دلچسپی ان میں نہیں لیتے، یا ان کے متعلق ہمیں اتنا یقین نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں وہ سچ ہیں اور وہ بالکل اسی طرح درست ہیں جس طرح کے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو دیکھا جائے کہ اس کی کچھ کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز ہیں یہ کیوں اتنے زیادہ مقبول ہوئے اور ایک اتنی بلندی تک پہنچے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے جو اینکرز ہیں اور ان کے جو شوز کی جو رائے ہے وہ پورے ملک کے اوپر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ رائے جو ہے وہ رائے عامہ بن جاتی، اور وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں میں صرف مقبول ہوتی بلکہ وہ اس حد تک اثر انداز ہونے لگی تھی کہ وہ حکومتوں کے لیے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کا بھی باعث ہوتا، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ ہوتا رہا، اور ٹیلی ویژن اینکرز جو تھے وہ ایک بہت ہی پاورفل شخصیت بن گئے۔ لوگ انہیں انٹلیکچوئل بھی کہتے تھے اور شاید بجا طور پہ کہتے تھے، کئی ان میں سے بہت قابل بھی ہیں اور بہت معلوماتی شوز بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اور پھیلتے چلے گئے اور ان میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے جو شوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے یوں لگتا ہے کہ اب وہ بات جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی وہ یہ جو شکایت ہے کہ جی ان میں وہ بات نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی، اور ان کی مقبولیت بھی وہ نہیں ہے، وہ بڑی حد تک صحیح نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی کئی وجوہات ہیں کہ آخرکار یہ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز جو ہیں وہ کیوں اپنی قبولیت یا مقبول عام ہونے کی حیثیت جو ہے وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ٹیلی ویژن کے کرنٹ افیئرس کے ٹاک شو میں یکسانیت بہت زیادہ آنے لگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ایک ٹاپک کو یہ لے لیتے ہیں اور اسے پھر بیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ہیمر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ابھی اگر حالیہ زمانے میں دیکھا جائے تو ابھی یہ پاناما لیکس ہے، یہ میں نہیں کہتا یا یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس کے سارے معاملات کو نہ لائیں اور اس کے اوپر جو لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں یا جنہوں نے غلط کاریاں کی ہیں ان کو سامنے نہ لایا جائے یا ان سے لوگوں کو اویئر کر کے اور شفافیت نہ پیدا کی جائے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ آخرکار یہ محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سوائے اس ایک ٹاپک کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، اور پورے مہینے یا بلکہ مہینوں سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود مستقل ایک ہی ٹاپک کو آپ چلاتے رہیں، اور یہ چلنا شروع ہو تقریباً 6 بجے سے اور رات کے 12 بجے تک یہ اسی طرح چلتا رہے۔ اور دوسرے ایک اور بات یہ ہے کہ یہی چیز خبروں میں بھی اتنی ہی آتی ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہی مبصرین یا وہی اینکر جو کہ بعد میں اپنے پورے شو کر رہے ہوتے ہیں وہ خبروں میں بھی اپنے تبصرے کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی زیادہ یہ ساری ایک گنجلک سی حیثیت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ تبصرے جو انہوں نے خبروں میں دیکھے طویل 5-5 7-7 8-8 منٹ کے وہ ٹھیک سے، یا بعد میں یہ جو اینکرز بن کے پھر وہی حضرات جو ہیں جو کہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے کہ اگر وہ صبح وہ دیکھ لیا تو پھر وہ شام کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو پھر کائے کو کوئی شخص جو ہے وہ شام کو بیٹھ کر 1 گھنٹے پھر ٹاک شو دیکھے، تو یہ یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پینل آف ایکسپرٹس ہیں، یعنی جو ہم ماہرین لاتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ ماہرین جو ہیں ان میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔ اینکر کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک ٹاک شو ہے، اس کا ایک اینکر ہے، وہ بہت مقبول عام ہے، وہ بہت قابل ہے اور وہ بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے، وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے اور وہ اپنا پروگرام کر رہا ہے، ان کے نام سے بھی وہ پروگرام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذرا مشکل سے ہی ہضم ہوتی ہے عام آدمی کو کہ جو پینل آف ایکسپرٹس ہیں
جو ماہرین لائے جاتے ہیں وہ بھی وہی ہیں. اب اچھا ایک تو وہی ہوتے ہیں, ہر روز وہی آتے ہیں, یکا بعد دیگرے ٹاک شوز میں وہی آتے ہیں, وہی تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہی یہاں پہ ختم نہیں, ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ یا چینل پہ اگر آپ جائیں تو وہ ماہر جو ہے وہ 7 سے 8 تک اپنی یعنی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ 8 سے 9 بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ 9 سے 10 بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ 10 سے 11 بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ 12 سے بھی آگے تک چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن جب یہ پروگرام ریپیٹ ہوتے ہیں پھر وہی ان لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ چیز ایک بڑی مشکل سے لوگوں کو ہضم ہو رہی ہے کہ وہی 8-10 چہرے جو ہیں وہ ہر چیز کے ماہر بنے ہوئے ہیں, ہر موضوع کے ماہر بنے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ہر چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک یکسانیت پیدا کرتی ہے. اچھا پھر اب یہ جو ماہرین ہیں ان کی بھی ایک لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ایک خاص قسم کی تھنکنگ ہے. وہ ہر ٹاپک کے اوپر یا ہر گورنمنٹ کی پالیسی پہ یا ہر اسٹیٹ پالیسی پہ یا کسی بھی پالیسی کے اوپر ایک خاص قسم کا نظریہ رکھتے ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو آگے بڑھائیں. وہ لوگوں کی رائے کے اندر ایک تنوع پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے, کوئی ڈائیورسیفیکیشن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے, وہ ان کو زیادہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ وہ صرف اپنی بات جو ہے وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک طرح سے, اور پھر وہ بار بار وہی بات کہتے ہیں, ہر پروگرام میں کہتے ہیں, ایک دن میں 4-6 دفعہ کہتے ہیں, اور پھر ایک مہینے تک وہی بات کہتے رہتے ہیں. تو یہ ایک اور یکسانیت کی وجہ بن جاتی ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو خبروں کی جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ایک دفعہ تو خبر آ جاتی ہے پوری کی پوری, اس کے بعد پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سلولی ہوتی ہے. تو آپ اسی حساب سے اگر آپ اس کے اوپر تبصرے اور ٹاک شوز کریں تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ خود ہی اس کے اوپر یہ بتانا شروع کر دیں, اور ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا انالیسس کی جگہ, کیونکہ آپ خبروں کا انالیسس کرتے ہیں ایکچولی ٹاک شو کے اندر, لیکن اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا وہ رول اختیار کر لیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ یہ بتانا شروع کر دیں کہ ہم خود انکشافات کر رہے ہیں اور ہم خود وہ کر رہے ہیں, اور کئی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کئی اینکرز جو ہیں وہ جو ہیں وہ دستاویزات اور کاغذات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر لہراتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. تو یہ بات اپنی جگہ شاید اچھی ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈاکیومنٹری پروف کے طور پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہر وقت اپیل نہیں کرتی کہ آپ ہر بات میں یہی بات کہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا روز کا یعنی ہو رہا ہے, یہ اسی بات کو کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اینکرز کا ایک رویہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ جو سوالات کرتے ہیں اس کے اندر ایک تو وہ ایک خاص قسم ہوتی ہے, ہر چیز کے اوپر وہ ایک ہی قسم کے سوالات کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ترتیب سے جائیں, میں دہرانا نہیں چاہتا ان سوالات کو کیونکہ بات بہت طویل ہو جائے گی, لیکن اس میں جو زیادہ پریشان کن بات ہے جو کہ غالباً شاید جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھی نہیں سمجھی جائے گی اور قابل تحسین نہیں سمجھی جائے گی, وہ یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سوالات پچ کریں کہ جو جواب ہے وہ ان کے سوالات کے مطابق آئے. یعنی وہ یہ فریڈم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ صورتحال اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس میں یوں ہوا تھا اور وہ یہ کہتے تھے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوا تھا سب کچھ, اور یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یا یہ جو واقعہ ہے وہ اس طرح کا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں کیا یہ واقعہ اس طرح کا نہیں ہے؟ تو اب وہ جو شخص جو ماہر ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ رائے دے, وہ مجبور ہوتا ہے کہ تقریباً وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا, میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. تو ایک طرح سے وہی بات جو کہ اینکر چاہتا ہے وہی بات جو ایکسپرٹ کہہ رہا ہے. تو پھر وہ کیا چیز ایسی ہے جو کہ عوام کو مل رہی ہے یا ایک عام آدمی کو مل رہی ہے, یا وہ کون سی وہ نالج مل رہی ہے, یا اس ایکسپرٹ کی کون سی وہ اوپینین مل رہی ہے جس سے وہ خوش ہو اور وہ کہے کہ ہاں مجھے کوئی اچھی رائے ملی. زیادہ تر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی اینکر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ایک یکسانیت کا باعث ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک اور عجیب سی بات سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات جن کا ایک دوسرے سے بالکل تعلق نہیں. فار ایگزامپل ایک چیز ہے خالص سیاسی, پھر اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے فارن پالیسی کا, پھر اگر کوئی واقعہ ہے بالکل عام سا یعنی یہ جیسے کہیں گے سوک مسئلہ ہے, یا پھر کھیلوں کا مسئلہ آ جائے, فلموں کی بات آ جائے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی اینکر جو ہے وہ ان سارے موضوعات کے اوپر اسی طرح مہارت کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوتا ہے. تو جو دیکھنے والا ہے وہ اس بات پر اسے شاید خوشگوار حیرت ہوتی ہے, اور شاید وہ بعد میں یہ جو خوشگوار حیرت ہے وہ اس بات کا ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے اس کے دماغ پہ
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فارن پالیسی پہ بھی بیک وقت اتنا ہی ماہر ہو، اور وہی آدمی جو ہے وہ سبزیوں یا مہنگائی کے اوپر بھی اسی طرح، اکنامکس پہ بھی اسی طرح بات کر رہا ہو، وہی آدمی فلموں کے اوپر بھی اسی طرح بات پھر وہ اگر وہ ورلڈ کپ ہو تو وہی آدمی وہاں بھی بیٹھ کر اسی طرح مہارت کا مظاہرہ کرے ہر جگہ، یعنی وہی آدمی کرے. اور وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ اتنی ساری جو ہے وہ نالج جو ہے وہ ایک وقت میں رکھے اور اتنی یعنی مہارت سے بولے. تو یہ چیزیں ان کو ذرا پریشان کرتی ہیں، اور وہ اس سے بھی یعنی وہ لگتا ہے کہ وہ چونکہ وہ ایک ہی آدمی بیٹھا ہے، کھیل میں بھی بیٹھا ہے اور جنگ کے موضوع پہ بھی بات کر رہا ہے، فارن پالیسی پہ بھی بات کر رہا ہے، مہنگائی پہ بھی بات کر رہا ہے. تو یہ وہ اس آدمی کا ہونا جو ہے وہ اس سارے اس میں شو کے اندر ایک یکسانیت سی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ چیز اس شو کو مقبول نہیں کرتی. لگتا ہے کہ شاید وہ کیونکہ وہ ہر روز 1 گھنٹے کا اسے شو کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ اسے لگے کہ جی میں چونکہ ہر موضوع پہ بول رہا ہوں تو میں شاید حرفن باولا ہو گیا ہوں. یہ بات تو بڑی اچھی ہے اور کئی ان میں سے بہت قابل بھی ہیں، میں جیسے کہ میں نے کہا، اور بہت اچھے ٹاک شوز بھی کر رہے ہیں. انہیں خراج تحسین نہ پیش کرنا، انہیں تحسین نہ دینا، یہ بڑی زیادتی ہوگی. لیکن یہ بات ان کے اپنے لیے سوچنے کی ہے کہ کیا وہ یہ کام واقعی میں کر سکتے ہیں، اور کیا وہ یہ کرتے ہوئے پھر عوام میں وہ اپیل مینٹین کر سکتے ہیں جو کہ انہیں مینٹین کرنی چاہیے. اور ان کی ٹاک شو کی پاپولیرٹی جو ہے کہیں ان وجوہات کی بنا کے اوپر نیچے تو نہیں آ رہی، اور لوگوں میں اس سے بیزاری تو نہیں پیدا ہو رہی، اور وہ جو ہیں وہ اس کو کم دیکھنا شروع تو نہیں کر رہے. اور اگر یہ کم دیکھنا شروع کریں تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. کہ آخرکار جو کرنٹ افیئرس کے ٹاک شو میں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ وہ اس لیے ایک ہمارا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہم عوام میں جو ہے وہ روز روز کی نالج جو ہے وہ آنی چاہیے، لیکن ایک ڈائیورسیفائی ہونے چاہیے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹاپکس کے اوپر آگاہی حاصل ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا. اور پھر یہ کوئی بہت لازمی ایک اور نہیں ہے. دیکھیے ایک اور چیز بھی یکسانیت پیدا کر رہی ہے. ہر ٹاک شو میں ہم سیاستدان بٹھاتے ہیں، یا اگر زیادہ سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو ہم وکلا ہے، یہ بڑی قابل احترام ہستی ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، ان سب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ اور بھی لوگ ہیں جن کو کہ ان خاص ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کا زیادہ مطلب مہارت ہے، انہیں زیادہ معلومات ہیں. تو ان کو زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرنا چاہیے، نئے نئے چہرے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ یکسانیت ٹوٹے اور لوگوں میں زیادہ یعنی یہ جو شوز ہیں یہ قبول عام ہوں. اور سب سے بڑھ کر جو بنیادی مقصد ہے ان سب کا، اور اتنے سارے ٹیلی ویژن چینلز کھولنے کا، اور اتنے زیادہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل کھولنے کا، کہ لوگوں میں ایک تنوع اوپینین، بہت ساری اوپینینز کو سننے کا موقع ملے، اور پھر اس کے بعد انہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے کہ کون سی اوپینین جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی اوپینین جو ہے وہ غلط ہے.